ہمارے ملک کی آزادی ہوئی میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے کہ صبح جنگ چھڑی اور شام میں فتح ہو کر کے ہندوستان آزاد ہو گیا۔ ہندوستان آزاد ہونے کے لیے آج ہمارے بچوں کو تاریخ بھی نہیں بتاتے لوگ، محض چند شخصیات کو بتا کر ختم کر دیا گیا۔ یہ فریڈم فائٹر ہیں، یہ فریڈم فائٹر ہیں، چند چہرے لوگوں کے سامنے ہیں۔ یہ تو بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں، جب پھل پک گیا تھا تب کھانے کے وقت میں تھے۔ اس آزادی کی مہم کو چھیڑا تھا سب سے پہلے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے۔ 200 سال ہو گئے ان کو۔ اس وقت وہاں سے چھڑی تھی آزادی کی جنگ۔ سب سے پہلے انگریزوں سے کس نے مقابلہ کیا؟ کون تھا جو انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑا تھا؟ ٹیپو سلطان کی تاریخ دیکھو، آج نہیں بتائی جاتی۔ خیر، ان کے بعد پھر ہندوستان میں ایک بہت بڑا انقلاب ریولیوشن آیا تھا 1857 میں، 1947 سے 90 سال پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آزادی کی جنگ جو چھڑی تھی 90 سال پہلے چھڑی تھی، اور 90 سال کی محنت کے بعد ہندوستان کو آزادی ملی۔ 90 سال، 90 ایئرز کوئی معمولی بات ہوتے ہیں؟ کتنی پیڑیاں ختم ہو جاتی ہیں، کتنی جنریشن چلی جاتی۔ 90 سال کے بعد ہمیں یہ پھل ملا آج جو ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ ان 90 سالوں میں کتنے مارے گئے تاریخ پتا ہے؟ تقریباً 30,000 علماء اہل سنت قتل ہوئے ہیں، دلی سے لے کر کشمیر تک۔ روایات میں یہ آج بھی لکھا ہے تاریخ میں کہ ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکائی جاتی تھی۔ انگریزوں کو سب سے زیادہ تو ان سے خطرہ تھا۔ دلی کی جامع مسجد آج بھی اس بات کی گواہ ہے کہ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ صادر کرنے والے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے کہا تھا کہ ان کے خلاف جہاد کرو ہمارے وطن کی آزادی کے لیے، اور ان کو کالا پانی کی سزا دی گئی تھی۔ جزیرہ انڈمان نکوبار، آج بھی علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کا مزار انڈمان میں ہے۔ یہ وہ عالم اہل سنت ہے اعلیٰ حضرت سے پہلے کے، انہوں نے سب سے پہلے فتویٰ دیا اور آزادی کے لیے لوگوں کو اکسایا بیانات سے۔ ان علماء کی تاریخیں لوگ آج بھلا دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، ان علماء کی قربانیاں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پورے برادران وطن کے لیے ہے۔ آج ہندو بھی قدر کریں ان کی، کرسچن بھی اور سکھ بھی قدر کریں، کیونکہ ہمارے ملک کو آزاد کرنے میں پرٹیکولر کسی ایک دھرم کے لوگوں کا کام نہیں تھا، اس وقت سارے لوگوں کی قربانیاں رہی ہیں۔ تو آج کیوں ان علماء کو فراموش کر دیتے ہو؟ آج کیوں ہم کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہو کہ ہمارا کوئی اس میں حصہ ہی نہیں؟ کیوں بار بار ہمیں پاکستان جانے کی بات کرتے ہیں؟ پاکستان جانے والے تو جا چکے ہیں، جانا ہوتا تو اس وقت ہمارے علماء بھی ہمیں کہہ دیتے نکل جاؤ۔ ہمیں تو روکا گیا تھا کہ ہمارا اپنا وطن ہے، اور پھر قربانیاں دی ہیں اتنے علماء نے یہاں پر۔ حضرت کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ، عنایت احمد کاکوروی رحمت اللہ تعالی، ایک وہ بزرگ حضرت عنایت احمد کاکوروی، ان کو تو انڈمان نکوبار میں قید کیا، انہیں سال رکھا کہ آپ نے جیل کی دیواروں پر تو پوری کتاب لکھ دی تھی۔ 2 کتابیں لکھی انہوں نے وہاں پہ، تواریخ حبیب الہ حضور کی سیرت پر، اور علم الصیغہ نام کی، آج ہر عالم کورس میں پڑھائی جاتی، ہر مدرسے میں۔ وہ کتاب اس عالم ربانی نے جیل کی دیواروں پر لکھ دیا تھا پتھر سے۔ ان علماء نے اپنے قید کی زندگی میں بھی دین کا کام کیا، وہ اللہ کی راہ میں ستائے گئے، مارے گئے۔ حضرت کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ، جن کو انگریزوں نے اتنا ستایا، اللہ اکبر، کہ ان کو ایک ایسی جیل میں رکھا گیا تھا جس کی چھت اتنی نیچے کہ آدمی وہاں گردن اٹھا کر بیٹھ نہیں سکتا، ایسے جھک کر کے بیٹھا رہے، جس کی وجہ سے ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، وہ تکلیف دی گئی۔ اور دلی میں، یہ میں نہیں کہتا، انگریزوں کی تاریخ بھی آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے، ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں ایک بار دیکھا کہ جو اس وقت وائسرائے ہوتے تھے انگریزوں کے، جو بڑے ہوتے تھے، اس کے محل میں گیا، دیکھا تو جلی ہوئی کباب کی باس آ رہی تھی۔ پوچھا کہ کیا ہے؟ تو پیچھے کے حصے میں دیکھا گیا کہ انگارے وہاں پر کوئلے دہکائے گئے اور ایک عالم دین کو اس پر لٹایا گیا ہے۔
کہا گیا کہ ان کو پکڑ کر کے روزانہ لایا جاتا ہے اور یہاں پر جلا دیا جاتا ہے، ان کو تڑپایا گیا، اندھا دھند یہاں پر حکومتیں چل رہی تھی. بہادر شاہ ظفر جو مغل خاندان کا آخری بادشاہ گزرا، وہ بیچارہ آخر میں بادشاہ ایسا کہ جس کو کہیں لولا لنگڑا بادشاہ کہ کسی کام کا نہیں تھا. انگریزوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ جمایا اور بہادر شاہ ظفر کو اس کے بیٹے کو قتل کر کے اس کا سر ناشتے میں لا کر کے رکھا تھا. بہادر شاہ ظفر کے ناشتے کی تشت میں بیٹے کا سر لا کر کے دیا گیا. یہ مسلمانوں کے ساتھ یہاں پر یہ معاملات ہوئے اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کچھ اس میں حصہ میں شریک ہی نہیں تھے، جبکہ یہ اس وقت انگریزوں کی حمایت کرنے میں لگی ہوئی جماعتیں تھیں، ان کے پیسوں پر پلنے والی جماعتیں بھی کچھ تھیں. بہرحال میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑتا، صرف میں یہ کہہ رہا ہوں وہ اردو فی سبیلی. اللہ نے فرمایا جو میری راہ میں ستائے گئے، وہ ستائے جانے والوں میں کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ فریڈم فائٹر ہیں، جنگ آزادی میں شہید ہونے والے، ان کو لا کر کے بھرے بازار میں چوراہے پر پھانسی دی گئی تھی. پھانسی پر جب لٹکایا جا رہا تھا تب بھی ان کی زبان سے کچھ اشعار نکل رہے تھے جس کو سامنے والوں نے لکھ بھی لیا. انہوں نے اس وقت کہا تھا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. کہا انہوں نے بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. یہ بڑی مشہور نعت ہے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. پھانسی پر چڑھ رہے تھے اس وقت بھی کہا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازانہ ہو، لوگوں کو اس وقت کہہ رہے تھے کہ بڑے بڑے لباس پر فخر کرتے نہ رہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازانہ رہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ان کو اسی پھانسی پر لٹکا دیا گیا. ایک بڑے عالم دین جن کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا. عزیزان گرامی، تاریخ ہمارے علماء کی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے.